نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، درس کا موضوع ہے رمضان کے فیوز و برکات۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے بے حد و حساب فیوز و برکات سے نوازا ہے، اور اس کے بہت سے فضائل ہیں جن میں سے چند ایک کا اس نشست میں آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت ہے کہ شعبان کی آخری تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ نے فرمایا کہ لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت والا بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے، یعنی وہ مہینہ قریب آ چکا ہے، اور وہ ایسا مہینہ ہے جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا ہے، اور اس مہینے کی راتوں کو اللہ تعالیٰ نے تراویح پڑھنا نفل قرار دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عام دنوں میں فرض کا جو ثواب ہے وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور جو ایک فرض ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا تو جنت ہی ہے۔ اس ماہ مبارک کے بہت سے فضائل ہیں۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ قرآن جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے، خیر من الف شہر، 2000 مہینوں سے افضل اور بہتر رات ہے۔ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے فرض کیے، جو اللہ کے قرب اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہیں۔ اور اس ماہ مبارک کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور ایک منادی پکارتا ہے کہ اے بلائی اور خیر کے طالب آگے بڑھ، یعنی نیکی اور بلائی اور خیر میں سبقت کرو اور آگے بڑھو، اور اے برائی اور بدی کے شوقین رک جا۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سے نافرمان بندوں کو اس رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ سال بھر کے ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا اپنے بندے کو دوں گا۔ ویسے تو سارے ہی اعمال اللہ کے لیے ہیں، نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، حج ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صوم لی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ بندے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، یا اس کے رب کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بندے اور رب کے درمیان ایک خاص نوعیت کا تعلق ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جزا بھی خاص رکھی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان رکھا ہے، فرمایا جس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو روزہ رکھتے تھے، اور ان کے داخلے کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ گویا کہ یہ روزہ داروں کے لیے ایک اعزاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کے حضور بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔
روزہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے دن بھر اس شخص کو بھوکا اور پیاسا رکھا اور جنسی خواہش سے روزہ روک کر رکھا، اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائیں گے۔ اور قرآن یہ کہا کہ اللہ میں نے راتوں کو اسے سونے سے بعد رکھا اور یہ کھڑے ہو کر میری تلاوت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اور بندے کی بخشش کا ذریعہ اور سامان بنے گا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعاؤں کی خاص قبولیت کا مہینہ ہے، اور جس کسی نے اس ماہ مبارک میں رمضان کے روزے رکھے اور نماز تراویح امام کے ساتھ ادا کی، امام کے نماز سے فارغ ہونے تک اللہ تعالیٰ اس کو بقیہ رات کا قیام اللیل کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا فرشتے روزہ دار کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں افطاری کے وقت تک، سبحان اللہ۔ اور روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ محبوب ہے، اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کے عمل کو پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ روزہ داروں کے لیے جنت کو ہر روز سجایا جاتا ہے، اور یہ توبہ کی قبولیت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے بھی اس ماہ مبارک کو بڑی اہمیت حاصل ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح عطا فرمائی، جو مسلمانوں کے غلبے اور دنیا کے اندر اسلام کے غلبے کی گویا کہ نوید تھی، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا، جس نے اس بات کو واضح اور متعین کر دیا کہ اب دنیا کے اندر حق غالب ہو کر رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، حق آ گیا، اب باطل کے لیے دنیا میں پنپنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ تو اس یوم الفرقان کا جو دن ہے، بدر کا جو معرکہ ہے، یہ رمضان المبارک ہی میں پیش آیا، اور رمضان کے مہینے میں ہی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جزیرۃ العرب میں جو اسلام غالب ہوا ہے فتح مکہ کے بعد، تو معرکہ فتح مکہ کا جو ہوا اور جو مکہ فتح ہوا وہ بھی رمضان ہی کے مہینے میں ہوا۔ اور ہمارے اس بر صغیر کو یہ خاص اعزاز حاصل ہے کہ محمد بن قاسم کے ذریعے سے جب اسلام اس بر صغیر کے اندر داخل ہوا تو وہ بھی رمضان ہی کا مہینہ تھا، سبحان اللہ۔ اور ایک اور سعادت جو ہم پاکستان کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور وہ سعادت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے کہ وہ خطہ زمین جو ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ سے اس عہد کی بنیاد پہ حاصل کیا تھا کہ ہم اس پاکستان کی سرزمین کو قرآن و سنت کا دستور دیں گے اور دنیا کے سامنے اسلامی ریاست کا ایک ماڈل بنا کر پیش کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس رات وہ خطہ زمین عطا فرمایا جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا تھا۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا کہ ہم قرآن کو اس ملک کے اندر زندگی کا دستور بنائیں گے، تو نزول قرآن کی رات اللہ تعالیٰ نے 27 رمضان المبارک کو پاکستان جو ہے اس کو آزادی عطا کی، پاکستان مارز وجود میں آیا۔ یہ ایک خاص نسبت ہے پاکستان کو رمضان المبارک سے، اور یہ تاریخ ساز دن ہمیں اس عہد کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اس عہد کی تجدید بھی کریں کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ خطہ زمین اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں ہم اسلامی شریعت کو نافذ کریں گے، یہاں قرآن و سنت کی بالادستی قائم ہوگی، یہاں اللہ کا دین قائم ہوگا، اور یہاں لوگوں کو عدل و انصاف ملے گا۔ لیکن اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کی جو ہے وہ خلاف ورزی اور اللہ کی بے وفائی کا اور اللہ سے اس عہد کی غداری کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ باعزت طریقے سے ہم دنیا کی باعزت قوموں کے اندر شامل ہوں اور پاکستان ترقی کرے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے اس عہد کو پورا کریں، اور اس ماہ مبارک میں پوری پاکستانی قوم اللہ سے اس عہد کی تجدید کرے کہ ہم اس ملک میں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے، اللہ کے دین کو نافذ کریں گے۔ اسی صورت میں یہ ملک محفوظ بھی رہ سکتا ہے، بچ بھی سکتا ہے، اور ہم دنیا میں باعزت قوم کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک کے کچھ فیوز و برکات ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں ایسی منصوبہ بندی کریں کہ ان فضائل کو اور ان فیوز و برکات سے مستفید ہوں، اور اسے اپنی گناہوں کی بخشش اور اللہ کے قرب اور جہنم کی آگ سے نجات اور جنت کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔